اس کا نام طائف پڑا تھا۔ مکے میں گرمی ہوتی تھی، طائف کا موسم اصفہان کے موسم کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مکے کے لوگ سخت گرمی میں طائف کا رخ کر لیتے تھے۔ طائف میں رسول تبلیغ کے لیے گئے، طائف کے کافروں نے رسول کو پتھر مارے۔ طائف کے سردار کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ رسول کی آنے کی خبر عروہ کو پہنچی۔ عروہ نے کہا بلاؤ مکے سے کون آیا ہے؟ رسالت میں آپ عروہ سے ملنے کے لیے گئے تو بدن زخمی تھا۔ عروہ بن مسعود نے کہا کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا میں فرزند ابو طالب ہوں۔ کیونکہ مکے کے گرد و نواح والے مکے کو ابو طالب کے نام سے جانتے تھے۔ میں ہاشم کا جشن و چراغ ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا لال ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں۔ اس نے کہا پھر میرے شہر کا رخ کیوں کیا؟ فرمایا تبلیغ مذہب کے لیے۔ کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ فرمایا اپنے اللہ کی۔ کہاں ہے تیرا اللہ؟ کہا نظر نہیں آتا۔ عروہ نے کہا تو پھر ہم کیسے مانے کہ وہ ہے؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے۔ عروہ نے رسول کے چہرے کی نورانیت دیکھی، تھوڑی دیر سوال اور جواب کی نشست رہی، رسول کو اپنے گھر مہمان کیا۔ اگلے دن جب نبی تبلیغ کے لیے نکلے تو اب عروہ تلوار نکال کے نبی کے ساتھ آ رہا تھا۔ خبردار طائف سے کوئی بھی رسول کو پتھر نہ مارے، کیونکہ یہ میرا مہمان ہے۔ 3 دن رسول نے طائف میں تبلیغ کی، عروہ نبی کے ساتھ رہا۔ صلح حدیبیہ میں عروہ نے بطور ثالث کردار ادا کی۔ مکے کے کافروں اور مدینے والوں کے درمیان بطور جج عروہ بیٹھا تھا، اور مکے کے کافر نے مکے میں اگر کسی کو تانا دینا ہوتا اور دھمکی دینی ہوتی تو عرب اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور اگر اسے تہمت لگانی ہوتی تو اس کی داڑھی کو ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک مکے کے کافر نے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، عروہ نے تلوار کھینچی، اس نے اگر تیرا ہاتھ محمد کی داڑھی کو لگا میں تیری کلائی کاٹ دوں۔ عروہ کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ اللہ نے عروہ کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام تھا ابو برہ، ایک کا نام تھا ابو عبیدہ۔ ان دونوں کا تعلق بنو سکیف سے تھا، کیونکہ عروہ بنو سکیف کا سردار تھا۔ بنو سکیف قبیلہ عرب میں حسن کی وجہ سے مشہور تھا۔ عروہ کے 2 بیٹے، ایک ابو برہ ایک ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ کو اللہ نے بیٹا دیا جسے زمانے نے مختار کہا۔ ابو برہ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام فروہ۔ ابو برہ آگے علی کی خدمت میں، میرے بابے نے کی تھی رسول کی خدمت، میں آیا ہوں تیری خدمت میں۔ علی نے فرمایا ہم تمہاری نسلوں کی خدمت کو اجر میں بدلنے لگے ہیں، میں تیری دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے دونوں بیٹوں سے پڑھتا ہوں۔ ایک بیٹی حسن کے نکاح میں چلی گئی، ایک حسین کے نکاح میں چلی گئی۔ جو حسین کے گھر میں آئی اس شہزادی کا نام لیلا، اکثر بندے ممبر سے ام لیلا کہتے، ام کا لفظ نہیں، لیلا نام بی بی، بنو سکیف خاندان کی، ابو برہ کی بیٹی، عروہ کی پوتی، حسن کے مشہور خاندان کی شہزادی، آل محمد کے صحن میں آ گئی، حسین کی کنیزی میں رہی، حسین کی غلامی میں۔ اللہ اکبر نے لیلا کو اکبر دیا۔ مولا امیر المومنین نے جب نکاح پڑھوایا تھا حسین مولا کا بی بی لیلا کے ساتھ، تو مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا تھا، بی بی لیلا کی طرف دیکھ کے مولا کے عربی میں شعر پڑھا، میں اس کا ترجمہ پڑھوں۔ فرمایا اے لیلا قسمت نازاں ہو تجھ پہ کہ تیری گود میں پھر محمد آ رہا ہے، تیرا نصیب عرب میں آمنہ والا ہے، آمنہ کی گود میں بھی محمد آئے تھے، تیری گود میں پھر محمد آ رہا ہے۔ شہزادہ ماں کی گود میں آیا، یہ عرب کا واحد شہزادہ تھا جو مرد ہو کے برقع پہنتا تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اکبر پڑھ، شہزادہ علی اکبر صرف نقاب نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ماں حجاب میں رکھتی تھی، حجاب کے ساتھ گزارا جاتا تھا۔ دور سے یمن سے عیسائیوں کا گروہ آیا تھا، اسے کہا ہم مدینے والے محمد سے ملاقات چاہتے۔ جب آئے تو پتہ چلا رسول دنیا چھوڑ کے جا چکے،
انہوں نے کہا کاش زندگی میں آتے ہم محمد کے چہرے کی زیارت کرتے۔ حسین نے بٹھا کے کہا اب بھی ایک محمد ہے۔ خبر غلاموں کو دی کہ اکبر کو مسجد میں لے کے آؤ۔ اکبر مسجد میں آئے، عیسائی مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے، انہوں نے آتا ہوا اکبر دیکھا، اکبر کے چہرے پہ نقاب تھا، مسجد کا پہلا دروازہ اکبر نے کراس کیا۔ حسین نے کہا اکبر نقاب اتار، اکبر نے نقاب اتارا، عیسائیوں کے سردار نے اکبر کا چہرہ دیکھا، حسین کے قدموں میں گر کے کہتا اگر مصر کا بازار ہوتا تو انگلیاں کٹ جاتی۔ کیا یہی حسن محمد تھا؟ فرمایا یہو بہو تصویر محمد، یہو بہو شبیہ محمد۔ سیدوں نے برکوں میں پالا تھا یہ لال۔ 10 شبان گود میں لے کے حسین بیٹھے تھے، یا ماں کی شکل والی بہن مبارک دینے آئی، بی بی نے آگا حسین مبارک، اللہ نے بیٹا دیا، زینب تجھے بھی مبارک۔ بی بی کی آواز آئی حسین بیٹیاں اور بہنیں مبارک میں کچھ لیتی بھی ہیں، میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حسین نے کہا جو مانگ آج حسین امیر۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی کی آواز آئی یہ اکبر مجھے دے گا؟ شروع کر چکا میں نے اکبر، جب کہا یہ اکبر مجھے دے گا، بلا تشبیہ ایک دفعہ اکبر کو دیکھا، پھر عالیہ کو دیکھا، یوں اکبر بڑھا کے عالیہ کے ہاتھ پہ رکھا، عالیہ نے اکبر کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ یاد رکھا حسین شکریہ، تو نے لمحہ بھی نہیں سوچا، تو نے چاند کا ٹکڑا مجھے دے دیا۔ حسین رو کہتے زینب پھر ایک وعدہ تو بھی تو کرنا۔ حسین تو جو کہے گی میں وعدہ کروں گا۔ رو کے حسین کہتے ہیں میں زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو دے گی؟ رو کے کہتی وعدہ ہو گیا، جب جی چاہے اکبر بلوا لینا۔ جتنی دیر ماں کے گھر میں پلتا رہا علی اکبر، کتابیں کہتی ہیں حسین مسجد سے سیدھے بی بی زینب کے گھر جاتے، جھولے میں لیٹے ہوئے اکبر کے چہرے سے پردہ ہٹاتے، اکبر کا منہ چومتے، اکبر کا ماتھا چومتے، حسین گھر آ جاتے۔ زینب روز سوچتی حسین نے کہا تھا میں مانگوں گا، حسین چوم کے چلا جاتا ہے، حسین بیٹا مانگ نہیں رہا، زینب جوان کرتی رہی، حسین صرف چومتا رہا، زینب پالتی رہی، حسین صرف دیکھتا رہا، زینب سوچتی رہی اس نے مانگنا کب ہے، اس نے مانگنا کب ہے۔ ادھر 10 محرم کی اثر آئی، غریب روتا روتا بہن کے خیمے میں آیا، رو کے کہا زینب تو نے مدینے میں مجھ سے کوئی چیز لی تھی، میں واپس لینے آیا ہوں۔ رو کے کہتی ہے حسین کہیں اکبر تو نہیں لینے آیا؟ یہ مہر ہے، یہ عطا ہے محمد کی بیٹی کی۔ تھوڑی آواز بہتر کر، یہ عطا ہے محمد کی بیٹی۔ حسین اکبر تو نہیں لینے آیا، اکبر لینے آیا۔ جو جملہ بی بی نے کہا تو گلیوں میں روئے گا، مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں اپنے ذاتی جملے مصاحب میں پڑھوں، سیدوں کے جملے پڑھوں تو دیواریں روئیں۔ زینب رو کے کہتی حسین لینا ہے اکبر؟ ہاں لیا چاہیے مجھے اکبر۔ رو کہتی دیا اکبر، لیکن ایک بات اب تو بھی بتا کتنے دن کا دیا تھا؟ فرمایا 3 دن کا۔ آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال۔ زینب نے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری غربت کی قسم ہے میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، اکبر لینا ہے تو لے جا، ایک وعدہ تو بھی کر میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا۔ اور میں نے برکوں میں پالا اور میں نے لاٹوں سے آج میری منت ہے جوان ہونا، آج جوانوں کے روح کا دن۔ بی بی رو کے کہتی میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، میرا اکبر مٹی میں نہ ملا۔ علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا۔
نہ اکبر کے پڑھنے کے بعد زندگی کا فائدہ، نہ اکبر سننے کے بعد زندگی کا فائدہ۔ ایسے ایسے منظور نظر بھی حسین کے ذاکر گزرے۔ کوٹردو کے ذاکر تھے، نام ان کا مولوی ہدایت تھا۔ کوٹلہ حاجی شاہ لیہ محرم پڑھ رہے تھے۔ حسین کا تہجد گزار نمازی ذاکر تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اکبر نہیں پڑھا تھا۔ محرم پڑھنے کوٹلہ حاجی گیا۔ 7 محرم کی رات سیدزادیاں آ گئے، آقا دی مولوی ہدایت فرمائش لے کے آئی، کہتا جی سیدزادیو دیکھ گل کہ آج ہمیں اکبر سنا۔ مولوی ہدایت وضو کر رہا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا سیدزادیہ ہو خالی نہیں بھیجوں گا۔ تم نے کہا اکبر پڑھ، میں پڑھتا ہوں، ایک وعدہ تم بھی کرو، میں اکبر پڑھوں تو میرا کفن تیار ہوا۔ ممبر پہ صرف برچھی پڑی اس نے اکبر کی، مر گیا ممبر پہ وہی کا وہی۔ میں کیسے سناؤں اپنی قوم کو اکبر؟ برکوں میں پالا ہوا حسین کا لاڈلا بیٹا، جس کے بغیر حسین رہتے ہی نہیں تھے۔ شام غریباں جب کتوں نے سر نیزوں پہ سوار کیا، سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے، جدھر جدھر سورج مڑتا ہے ادھر ادھر مڑتا ہے۔ انہوں نے جب اکبر کا سر نیزے پہ رکھا، جدھر اکبر کا سر جاتا حسین کا سر ادھر مڑ جاتا۔ اس بے غیرت نے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھی، اس نے اکبر کا سر صندوق میں بند کر لیا۔ 11 محرم کی رات اسے حسین کا سر نیزے پہ نہ ملا۔ اس کتے نے جا کے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، ہٹا کے بتا تیرے باپ حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد کی آواز آئی پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہنے لگا صندوق میں ہے۔ سجاد نے کہا تالا کھول۔ اس نے تالا کھولا، حسین اکبر کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اوے آنکھیں کھول، اوے بابا غریب۔ کل 10 محرم ہے، غریب کی شہادت سنو گے۔ کوئی بھی غریب کی شہادت پڑھے تو نوکر کا جملہ شہادت کے وقت یاد کرنا۔ جب زخمی گر گیا تھا نا زین سے حسین، معتبر روایت پڑھنے لگا، جب گر گیا تو زلجنہ قریب آیا۔ مرتجز نے آ کے کہا بتا میرے لیے حکم، تیرا پہرا دوں، خیموں میں جاؤں؟ فرمایا مرتجز نہ جنگ کرنا، ٹیلے کے پیچھے چلا جا۔ روک لگا کیسے تجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھوں، اور تو میری پشت کا سوار ہے محمد کا بیٹا۔ حسین روکے تھے پھر کیا کرنا چاہتا؟ کہتا ناصروں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں، میں بھی تو کوئی نصرت کروں۔ حسین کہتے اچھا پھر غریب پہ ایک احسان کر۔ مرتضی نے کہا احسان نہیں تو مالک ہے حکم کر، پتھر بھی ہو تو روئے۔ حسین روکے گا ایک احسان کرے گا، اس کا حکم مانوں گا۔ حسین نے کہا میں بڑا زخمی ہو گیا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، ایک مرتبہ اپنی گردن جھکا، میں تیرے گلے میں بائیں ڈالوں، مجھے اکبر کی لاش پہ لے جا، اوے مجھے ایک بار بیٹا دکھا دے، اوے میں مرنے سے پہلے اپنے اکبر کا چہرہ، آخری خواہش حسین، مجھے ایک بار اکبر دکھا دے۔ ہاں بس یہاں بس، مجھے ایک بار اکبر دکھا دے۔ سادات و غیر سادات بڑا مشکل ہے اکبر کا خیموں سے نکلنا۔ 7 ودے ہیں علی اکبر کے، 7 ودے۔ بابے کے پاس ہے بابا موت کی اجازت۔ حسین روکے گا اکبر انصاف کر، تو بوڑھا باپ ہو، تیرا جوان بیٹا ہو، بوڑھے باپ جوان کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر موت کی اجازت مانگنی مجھ سے نہ مانگ، ماں سے مانگ۔ اکبر عالیہ کے خیمے میں آیا، مصلی پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی۔ اکبر قریب آ کے کھڑا ہو گیا، بی بی نے اکبر کے چہرے سے اکبر کا سوال پڑھا، تو بھی مرنے جا رہا ہے؟ اما اجازت لینے آیا، رو کے ادھر آ، اپنا سر میری گود میں رکھ۔ اکبر نے سر ماں کی گود میں رکھا،
اکبر کا ماتھا چوما. رو کدی ماں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے جائے گا؟ میں قاتلوں میں اکیلی رہ جاؤں گا؟ اکبر کوئی بیٹے بھی ماں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اکبر میں نے تجھے میدان میں نہیں جانے دینا. اکبر میں تیری موت برداشت نہیں کر سکتی. پھر اکبر نے بھی جملہ کہا کربلا ہل گئی. اکبر رو کہتا اچھا اماں مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ رو کہتی زینب کا. اکبر رو کہتا یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی زہرا کا. رو کہتا اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا روتا رہا اور تو اپنا بیٹا بچاتی رہی، رو کے کہتی ہو لاکھ اکبر ہو اور میں زہرا کے بیٹے سے. اٹھ اکبر، کر موت کی تیاری، آ میں تجھے زہرا کے بیٹے سے ماروں. حوصلہ. بی بی رو کے کہتی ہے ایسے پھر میں بھی نہیں جانے دوں گی. فضا جی بی بی جا ساری سیدزادیوں کو بلا، اسے کہو میرے خیمے میں آؤ، میرے اکبر کی بارات جا رہی ہے. 64 سیدزادیاں زینب کے خیمے میں آئی. اکبر گھوڑے پہ بیٹھا. میں غلط پڑھوں اکبر مجھے جوانی میں موت دے دے، تو ماتم نہ کرے، تو جانے اور اکبر کا دکھ جانے. 64 سیدزادیوں نے اکبر کے گھوڑے کے گرد ہلکا باندھا. ہر بی بی نے برقع ہٹایا، پتھر اٹھا گا واہ حجابہ واہ محمدہ واہ حسینہ. ادھر زینب کے خیمے میں خون کی ندی چلی. حسین کی آواز آئی زینب ماتم رو. آواز تھوڑی تیز کر. یا زہرا ادرکنی. 64 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا اکبر کے جانے کی وجہ سے. ہر بی بی کا سر زخمی، ہر بی بی کی پیشانی زخمی. اکبر گھوڑے پہ بیٹھا. کوئی کہتی نیچے اتر میں داڑھی چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں سینہ چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں آستینے چوموں. کوئی داڑھی چوم رہی ہے، کوئی ماتھا چوم رہی ہے، کوئی آنکھیں چوم رہی ہے، کوئی سینہ چوم رہی ہے. اکبر کا گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے آگے کھڑی ہوئی. رو کے کہتی ان کے قد بڑے تھے، انہوں نے داڑھی چومی، انہوں نے چہرہ چوما. اوے میرا قد چھوٹا ہے، اوے اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال. اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا، اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا. رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسا اوے مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارا. اجر و کمال. ابھی تو میں صرف فدا پڑھ رہا ہوں اکبر کا. ماں کے خیمے سے اکبر کا گھوڑا نکلا. اگلا خیمہ کس کا تھا؟ حسین کے سجاد کا. ریت پہ لیٹا ہوا تھا حسین کا بیٹا. اکبر بھائی کے خیمے میں آیا. سر کی طرف نہیں، پاؤں کی طرف آیا. سجاد کے پاؤں پہ اپنی داڑھی رکھی. سجاد نے بند آنکھیں کھولی. اکبر کہتا سجاد مرنے جا رہا. سجاد نے جو جملہ کہا جگر پھٹ جائے. سجاد اٹھا. رو کہتا مجھے سینے لگا. اکبر نے سینے سے لگایا. سجاد رو کہتا سارے آسان کام تم سب نے چن لیے. اوے میں اکیلا شام کے بازار جاؤں گا. اوے میں ننگے سارے اوے ماں درباروں میں لے کے کیسے جاؤں گا. اوے اکبر مجھے پرچی لگ جائے، اوے مجھے نیزہ لگ جائے، اوے میں ماں کیسے لے کے. وہ سارے آسان کام تم سیدوں نے چن لیے. وہ شام کے لیے سجاد بچا لیا. 2 عصا کی ٹیک میں سجاد اٹھے. اکبر نے سجاد کا ودا کیا. تیسرا ودا اکبر اس خیمے میں آیا جہاں سگی ماں بیٹھی تھی. عباس کی آواز آئی اکبر لیلا سے مل کے آ. اکبر ماں کے خیمے میں گیا. بی بی لیلا خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی. اکبر کو خیمے میں ماں نظر نہیں آئی. اکبر باہر آیا.
غازی نے کہا اتنی جلدی ملاقات ہو گئی ماں سے؟ رو کہتا میری ماں خیمے میں نہیں ہے۔ عباس روتا ہوا خیمے میں گیا، لیلا اکبر کی ماں تو کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، رو کے کہتی غازی زینب سے اجازت لے دے، میں اسے اپنا بیٹا کہہ لوں۔ میں نے آج تک بیٹا نہیں کہا۔ زینب تڑپ گئی، رو کے کہتی کیا بیٹا؟ پوچھ علی کی بیٹی سے، میں اسے اپنا بیٹا کہہ کے رو لوں؟ بی بی زینب خیمے میں آئی، رو کے کہتی لیلا کیا بیٹا؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ جب کہنا لیلا بیٹا کہہ کے رو۔ روایت سننا، بی بی کہتی اچھا عباس خیمے سے باہر جا، عالیہ خیمہ چھوڑ۔ اکیلا بیٹا، بوڑھی ماں، اکبر کعبہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ لیلا نے بیٹے کا طواف کیا، رو کہتی 18 سال بعد آج تجھے غور سے دیکھا، او میرے 14ویں کے چاند، اوے میرے ثانی محمد بیٹے۔ بی بی نے رو کے کہا اکبر ایک ماں پہ احسان کر، اکبر ایک بار زمین پہ لیٹ، تیرے سینے میں پتھر بھی ہو تو روئے۔ ادھر اکبر زمین پہ لیٹا، ماں نے صندوق کھولا، ایک گٹھڑی نکالی، گٹھڑی کھولی، رو کہتی تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اوے میں ہر سال تیرے کرتے سیتی رہی، کب میرا اکبر گھوڑی چڑھے گا، اکبر کے بچے ہوں گے، میں اکبر کے بچوں کو اپنی گود۔ اکبر میں تیرے لباس سیتی رہی، اکبر ماں کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی، کتنا پڑھوں؟ فدے پڑھتا چلا جاؤں تو تو روتا چلا جاؤں۔ بس میر انیس لکھتے ہیں خیموں سے اکبر کا گھوڑا نہیں نکلا، اکبر کا جنازہ۔ جیسے میں نے مقتل میں پڑھا ہے میں ویسے جملہ پڑھنے لگا۔ حسین ٹیلے پہ تھے، قبضہ تلوار پہ سر تھا، یوں اکبر کو آتے دیکھا، غریب کی تلوار چھوٹ گئی، فسقط وجہو علی الارض، کتابیں کہتی ہیں حسین منہ کے بل ریت میں گر گیا، رو کے دا ہائے اکبر، اب تیرے بعد زندگی کا کیا فائدہ؟ اکبر دوڑ کے آیا، بابے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بابا حوصلہ، بابا حوصلہ، بابا مجھے دے موت کی اجازت۔ حسین رو کے دے کیسے دوں، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر رو کے دا اتنا بتا، نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی؟ حسین رو کے دا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہوں، میں نانے کے دین سے واروں۔ اکبر کہتا پھر اب اجازت۔ حسین نے کہا اکبر اللہ کے حوالے۔ اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا، حسین ٹیلے پہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا، رو کہتا اکبر ایک احسان کرے گا؟ اکبر فوجوں کی طرف ہو گھوڑے کا منہ، تیرا منہ ہو میری طرف، جب تک فوجوں میں گھس نہیں جاتا میں تیرا چہرہ دیکھوں، میں تیری آنکھیں دیکھوں۔ اکبر نے کہا بابا جتنا دیکھنا یہی دیکھ، آواز ہے ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیرا سینہ چوموں، ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیری داڑھی چوموں، ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیری آنکھیں چوموں۔ مقتل کہتی 36 بار حسین نے اکبر گھوڑے سے اتارا، 36 بار اکبر گھوڑے سے اترا۔ آخری بار رو کے بابا اب مجھے آواز نہ دینا۔ حسین کی آواز آئی اکبر اللہ کے حوالے۔ ادھر اکبر کا گھوڑا چلا، ادھر حسین کے قدم چلے، ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر غریب نے دوڑنا شروع کیا، ادھر اکبر کا گھوڑا بھاگا۔ حسین کبھی گرتا، کبھی اڑتا، کبھی گرتا، کبھی اڑتا۔ اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، آواز آئی گھوڑا روک، گھوڑا روک، تیرے مرنے سے پہلے میرا غریب مر جائے گا، اور میرا حسین غریب۔ ایک بار حسین اٹھا، اکبر گھوڑے سے اترا،
हालत क्या है, गरीब के चेहरे पे रेत, गरीब के सर पे रेत। रो कहता हो अकबर मेरी बिनाई चली गई। अकबर ने सीने से लगाया, आखिरी जुमले पढ़ने लगा, सीने से लगाया, लगा कर बाबा चल खीमे छोड़ के आऊं। अकबर मैंने खैमे नहीं जाना। बाबा टीले पे छोड़ के आऊं। अकबर टीले पे भी नहीं जाना। बाबा फिर कहाँ रहेगा, यही तेरा इंतजार करूंगा, तू आवाज देगा मैं यहीं से उठूंगा, मुझसे वहां से आया नहीं जाना। ओए मेरी कमर टूट गई है। अकबर मैं मक्तल के दरमियान में रुकता हूँ, इधर अकबर घोड़े में बैठा, मेरे बस में होता मैं जिंदगी खत्म कर लेता। इधर अकबर की आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। गिरने का नाम आना था, किताबें कहती ना हुसैन उठा ना दौड़ा, अकबर अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे, जहां से हुसैन गुजरता अकबर का कोई कातर ताजिया ना मारता, कोई तमाचा मारता, देख के कहते हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा अकबर। हौसला हौसला हौसला, एक जुमला, या ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, हमने तेरा अकबर मार दिया। गरीब, चेहरा जख्मी, आंखें जख्मी, सर जख्मी, कैसे ढूंढा अकबर, देखोगे तो रोगे। कासम ढूंढा आवाज देके, गाजी ढूंढा आवाज देके, और ढूंढा आवाज देके। गुजरात मुझे मौला हुसैन के सजदे की कसम है, हुसैन ने अकबर आवाज देके नहीं ढूंढा, रेत पे हाथ मार